نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 196 آج انشاءاللہ تعالی دوسرا اور آخری حصہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہیں۔ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُنْ أَہْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں، اگر قربانی کرے تو ثواب ہے۔ البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، خواہ میقات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھے جسے حج یہ قران کہتے ہیں، یا پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھے جسے حج تمتع کہتے ہیں، دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے جو کم از کم 1 بکری ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو اسے 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 روزے ایام حج یعنی قربانی کے دن سے پہلے اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس جائے۔ اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق جو 11، 12 اور 13 ذو الحجہ ہیں ان میں رکھ لیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرما دیا کہ 3 روزے حج میں اور 7 جب تم واپس جاؤ تو ظاہر ہے 10 ہی ہوتے ہیں، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ پورے 10 ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مکمل وضاحت فرما دی کہ دونوں کام کرنے ہیں اور 10 پورے رکھنے ہیں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ کوئی ابہام نہیں رہنے دیا۔ جی آخر میں ہم دیکھتے ہیں یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کے بجائے ایک ہی سفر میں دونوں سر انجام دے دیے ہیں، لہٰذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی ورنہ 10 روزے رکھے۔ رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ حج قران کریں، حج تمتع، ان پر نہ قربانی ہے نہ روزے، وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ البتہ ایک جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کا یہ قول ہے کہ تمتع اور قران صرف باہر سے آنے والوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے جائز نہیں۔ مسجد حرام کے رہنے والوں سے مراد مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے اتنی مسافت کے اندر رہنے والے جن پر قصر ہوتا ہے جو تقریباً 21 کلومیٹر ہے۔ بعض نے اس سے صرف حرم مکہ کے اندر رہنے والے مراد لیے ہیں، ابن کثیر۔ اچھا دیکھیے بہت سے اس میں فقہی مسائل ہیں جو کہ 3 منٹ کی ریکارڈنگ میں ظاہر ہے نہ میں شیئر کر سکتی ہوں، نہ ہی یہ ہمارا کورس اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بہت مختصر بیسک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ الحمدللہ یہ آیت مبارکہ مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔